اللہ جس کو آزمائش میں ڈالے، جس کو بھی آزمائش میں ڈالے اس کو شفا دے، اور شفا کے ساتھ کامل اجر اس کو دے۔ میں آج کل بیمار بہت رہتا ہوں، میں چرپائی پر پڑا رہتا ہوں اور آپ لوگوں کی محبت میں آ جاتا ہوں، آپ لوگوں کی محبت میں آ جاتا ہوں۔ انتحابون فی جلالی، جو میری ذات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، میری عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپس میں محبت سے بیٹھتے ہیں۔ اذلہم فی ظل عرشی، ان کو میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے قیامت میں رکھوں گا۔ اس میں یقین رکھنا چاہیے، یہ کلام عام کلام نہیں ہے، یہ کلام حضرت محمد مصطفیٰ نے نقل کی ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا جو اللہ کے لیے محبت میں بیٹھتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں تھوڑا بہت آپ کے پاس بیٹھیں، کوئی کلام آ گئی تو کر دوں گا، نہیں آئی تو خاموش رہوں گا۔ بس آپ بھی سمجھو اس وقت امتیاز سے رسول اللہ کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا ان اللہ زوالی دنیا، خدا نے دنیا کو سمیٹ دیا ہے اکٹھا کرنے میں، میں اس کے مشرق مغرب جنوب شمال سب چیز سے واقف ہوں، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اس لیے میں پوچھا آپ نے ہم محبت کی محفل میں بیٹھے ہیں تو میں کچھ دوائیں کھاتا ہوں، کچھ پرہیزیں بتائیے انہوں تو پرہیزیں میں کرتا ہوں۔ 10 پرہیز میں وقفہ ہو گیا ہے تو پوچھ لیے ڈاکٹروں سے، بھائیوں سے، کہا آپ چائے پی سکتے ہیں، تو یہ چائے تمہاری طرف سے میری دعوت ہے، تم تو دعوت کرتے نہیں ہو، سکم سکے خشک مزاج ہو، کیا دعوت کی میری؟ میں روزہ ہوں، یہاں دیگیں پکتی ہیں، دعوت کرتے ہیں، اور روز لوگ جاتے ہیں، تب نہ دیگیں چڑھائیے، نہ کوئی دھواں دھاما ادھر ہے، نہ کچھ ہے، بس سر ہلا رہے ہیں بیٹھے ہوئے دعوت کھانے کے لیے۔ ہم دعوت کھانے والے ہیں، کھلانے والے ہیں، کھلانے والے بھی بن جاتے ہیں، کھانے والے بھی بن جاتے ہیں۔ اب تمہاری پتہ نہیں کیا نیت ہے، خدا جانے۔ تو اصل میں آپ سے مستانس ہونے آیا ہوں، بیٹھنے کے لیے آیا ہوں۔ ایسے کبھی ہمت ہوگی تو آ جایا کروں گا، تھوڑا بیٹھ جایا کروں گا۔ یہ مجلس ہماری عام مجلس تو نہیں ہے، عام مجلس نہیں ہے، اس میں حضرت محمد مصطفیٰ کا وجود مقدس موجود ہے۔ اس لیے آرام سے بیٹھے رہو، درود شریف پڑھتے رہو اور تصور کر کے رہو ہم آقا جی کے پاس بیٹھے ہیں، آقا جی ہمارے ساتھ ہیں، وہ کرم کے تقاضے سے آ جاتے ہیں۔ مدت گزری کوئی شعر گاتا ہوں، مدت گزری پند کرے لیا، پھر بھی یار ڈیرا پرے تھی پرے، مدت گزری پند کرے لیا، پھر بھی یار ڈیرا پرے تھی پرے، تو تھک نہ جائیں
یار فرید تھوڑے یار منظور کرے نہ کرے. مدت گزر تم اپنا پڑھو، کوئی تم کو شعر یاد آئے نیشی پڑھو. مدت گزری بند کر دیا پھر بھی یاد ڈرا پرے تھی پرے تو تک نہ جا یار تو تھک نہ جائیں تو تھک نہ جائیں یار فرید تھوڑے یار منظور کرے نہ کرے. بیٹھنے کے لیے آیا، پہلے بتا دیا، بیمار میں سے بولا نہیں جاتا. اور جو بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے، جو جانا چاہے پابندی نہیں ہے، اٹھ کے چلا جائے نیت کو اچھی کر کے کہ اللہ اس کو بھی ان میں شمار کرے جو رسول اللہ کی محبت میں آئے ہیں. تو بہت پرانا ہے اور بھاگا ہوا ہے اور کچھ حاصل نہیں کیا. آقا جی کے ہوتے ہوئے بھی نصیب تیرا نہیں کھلا. میں جب نام پتہ پوچھو کب سے آتا ہے یہاں، جی کب سے آتا ہے یہاں اور وظیفے کیا کیا پڑھتا، جا کے نوٹ کر لو. یہ جو آج جوڑ رہا ہے بہت پرانا ہے، لیکن وظیفے کیا کیا پڑھتا ہے اور کب سے آ رہا ہے. جو بیٹھا ہے خوشی سے بیٹھے، جس سے جانا ہے چلا جائے. یہ پابندی کی مجلس نہیں ہے، آواز ارشاد کی مرضی نہیں ہے، کیونکہ میں بہت بیمار ہوں، بول نہیں سکتا ہوں. اس لیے محبت کی نظر سے تم لوگوں کو دیکھتا ہوں اور تم لوگ بھی مجھ کو آگے لاؤ یوں کی نظر سے دیکھیں. آگے لاؤ یوں کو زیادہ سمجھتے. میرے زندگی ہم آئے تھے، پیسے کی بات ضرور ہونی چاہیے. آقا جی نے کہا کسی کو آزماؤ تو پیسے میں آزماؤ. کوئی بھائی اپنا رومال چولا بنا لے یا اپنی جھولی کو چولا بنا لے اور ان میں پھرے، جو 1 روپیہ ڈالے 1 لاکھ ڈالے 50 ڈالے. وہ ہم نے نیت کی ہے کہ اس کو خیرات کے ذریعے نبی کے نام پر انشاءاللہ تعالی وہ غنی ہے، غریبوں کو دیں گے، پکا کے کھلائیں گے. بے تکلفی سے نہ کرے. حضور کہتے میرے امت تکلف سے بھری ہے، تکلف سے نہ کرے، جو دل میں آئے بے تکلفی سے کریں. یہ نہ کہ ہم پھنس گئے، پھنس نہیں گئے، تم ہنس گئے. لیکن دیکھ کے چل، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، دیکھنے والے دیکھ کے چل. ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں چلنے والے، دیکھ کے چل. ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، ہم بھی تو
سب پر رام. اس کا کئی مطلب نکل سکتا ہے. ہم بھی تو پڑھے ہیں راہوں میں خدا رسول کی محبت کے انتظار میں ہے, کوئی کسی شادی کے انتظار میں ہے, کوئی کسی کو بھگانے والا یا بھگانے والی کے انتظار میں ہے. پھر شعر بناتے ہیں, ہاں اکٹھے کیے پیسے, اس کا کوئی کھانا بنانا سرکار کے اصحاب کی, سرکار کی سرکار کے اصحاب کی دعوت میں فقیروں کو کھلانا, کتنی جگہ بن جائیں گے. پہلے بھی کچھ بنی تھی. ایسا بڑی چیز ہے. اس صدقے کی بتائے کتنی فضیلت ہے. حضرت عائشہ خیرات کو عطر, حضرت فاطمہ خیرات کو عطر لگا کے ڈالتی تھی. عطر لگانا پھر فقیر کو دینا, اتنی بڑی چیز ہے. اور کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے, پہلے یہ اللہ کے ہاتھ میں صدقہ جاتا ہے, پھر فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے. یہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے, اللہ, پھر فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے. تو ان چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے. یہاں آتے ہو تو ایسی چیزیں بڑی ضروری ہوتی. تو پھر اللہ کے ہاتھ میں عطر لگا کے فقیر کو دیتے. ہم بھی کبھی ایسے کرتے تھے. دینے والے ہم کیا ہیں, قدرت سے بہانہ مانگتے ہیں بخشش کا. کیا ملے گا یہاں, وہ مل رہا ہے سب کو. کیا ملے گا یہاں, مل رہا ہے سب کو. دھماکے ہو رہے ہیں. یہ بھی ایک حکمت ہے. وائرس گھس گیا ہے, نہ دکھنے والا جرثومہ انسان کو چکرا دیتا ہے. اس سے پناہ مانگتے ہیں. اب کیا ہوگا, کیا مل رہا ہے, زلزلے آ رہے ہیں. کیا مل رہا ہے, زلزلے آ رہے ہیں. میں نے تم کو کہا میں بات نہیں کر سکتا, میں بیمار ہوں. صرف تم لوگوں کی محبت کی خاطر آ گیا ہوں. میں کہ جب تک زندہ ہوں اس محفل میں حاضری ضرور دوں گا, کیونکہ یہ محفل حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے, عام انسان کی بھی ہے. وہ کرم کے تقاضے سے یہاں تشریف لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں, لیکن خدا کی قسم لاتے ہیں. اللہ جنہوں نے ان کے پاس بیٹھنا ہے یا خاموش ہو کے بیٹھے رہیں اور درود شریف پڑھتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا جس کا زیادہ درود ہوگا میرے پاس ہوگا. درود شریف سب سنتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں,
لیکن نیت میں صفائی نہیں ہوتی. جب صفائی نہیں ہے نیت میں، اور درود شریف کیسے کہو کہ درود شریف ہے؟ صفائی نہیں ہے اس میں. صفائی کا مطلب اگر دل صاف ہو، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے چمکتی صورت سے. تو دل صاف نہیں ہوتا، تو صاف کیسے کرو گے؟ آقا جی نے کہا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ نے کہا کیسے اترے گا؟ ہاتھ نے کہا ذکر اللہ سے اترے گا، اللہ کا ذکر ہوتا. جو لوگ ان چیزوں میں مشغول رہتے ہیں، ذکر میں، درود میں، ان کو یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ان کے آگے آ جاتا ہے. ایک سوچ رہا تھا شیخ نے یہ کیا سکھا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سوچ رہا تھا شیخ نے سکھایا ہے ایسے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے منہ سے جاری ہو گیا ہے شیخ 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 شیخ. جو چیز سمجھ میں نہ آئے کہو بردا والا شیخ شیخ شیخ. وہ مجذوب قسم کا تھا، تو اس لیے اس کو پر پابندیاں نہیں ہیں، علم کی پابندیاں نہیں ہیں. علم کی پابندیاں تب ہوتی مجذوب نہ ہوتا، سمجھدار ہوتا. سگریٹ بھی پیتا ہے، بتاؤ. تو ایسے اللہ والے ہوتے ہیں تو یہ اعتراضات نہیں کرنے چاہیے. ہاں رحمت اللہ شیخ 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 شیخ. اس کی تصور میں شیخ ہو گیا. اس شیخ کی وجہ سے اس کو زیارتیں ہوتی ہیں. اس کے دل میں چیز گھس گئی کہ جب سے شیخ کو نہیں دیکھا تھا رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا. اللہ جب سے شیخ کو دیکھا ہے محبت کی نظر سے، رسول اللہ کو بھی دیکھا ہے بڑی محبت کی نظر. ہم رسول اللہ کے دیکھنے کے بغیر راحت نہیں ہے. رسول اللہ کے دیکھنے کے بغیر راحت نہیں ہے. تو آقا جی نے کہا تم شیخ ہی شیخ کر لیا کر، شیخ شیخ تمہارا درود ہے. تو ایسے کبھی واقعات پیش آ جاتے ہیں، شریعت میں اس کو نہیں لیا جاتا، لیکن یہ کہہ نہیں سکتے آپ یہ ایسے کہنے سے دروشی ہو جاتا ہے، لیکن آقا جی کہہ لیں ہو جاتا ہے. تو آقا جی نے جو کہا، اور آقا جی کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. تو ایسے بھی ہے، پھر ان کو تھوڑا تھوڑا سمجھانا پڑتا ہے یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں. طریقت میں بعض وقت کھلتی ہیں، جیسے یہ باتیں تم کو اڑا دے گی ہوا میں. جو طریقت میں دل سے لگے انہوں نے خدا کو بھی پایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، اور ان سے کرامتیں ظاہر ہوئی. کرامتیں بزرگوں کی کرامتیں بہت سنی ہوں گی، کیا کیا کرامتیں ظاہر ہوئی. اس وجہ سے ظاہر نور محمدی کرامتیں ظاہر کرتا ہے، کرشمے ظاہر کرتا ہے. کہ آپ ایک دروشی کو وظیفہ بنا لو، کبھی اتفاق سے ایسے ہو جائے گا تو کہ آقا کی زیارتیں ہوں گی،
جب تم سوچنے لگ جاؤ گے یہ آقا کو میں دیکھتا ہوں جاگتے ہوئے بھی، تو شیخ کی وجہ سے تو یہ ہوتا ہے، تو یہ شیخ کیا ہوتا ہے؟ یہ شیخ کیا ہوتا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ اس نے قبول کیا۔ میں سے پوچھا کرتا ہے، بتا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے پہلے میں ایسا نہیں تھا، میں لوفر تھا، یعنی 1 2 3 تھا، 1 2 3 تھا، ایسے ہی تھا۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے، شیخ کو دیکھا ہے، سیدنا محمد کو دیکھا ہے، اب میں کہتا ہوں شیخ کیا چیز تھی؟ یہ جو شیخ میں کرتا ہوں، شیخ ہے۔ اب وہ کہتے شیخ ہے، ہم اس میں اعتراض نہیں کرتے، وہ کرتا رہے، پھر بعد میں سمجھ آ جائے گی، کیونکہ مسئلے گہرے ہیں، جو سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ کل کا بچہ آ جائے بولے مجھے یونیورسٹی میں داخل کر دو، یونیورسٹی کا سبق نہیں آتا جب تک کہ ابتدا سے نہ پڑھے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں مثال سے سمجھا دی جاتی ہیں، غیر مثال کے نہیں ہوتی۔ تو میرا خیال ہے میں چلوں، میں نے آپ کے پاس بیٹھا، میں نے کبھی معلومات نہیں کر سکتا ہوں، تھوڑا بیٹھنے کے لیے آیا ہوں، بیٹھا ہوں، اور میرے دل کا شعر جو ہے یہ ہے دل کا شعر۔ ہم تو عام آدمی اپنی اوقات کیا، ہم تو عام آدمی اپنی اوقات کیا، نبیوں پہ حکم محمد ہے، 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 نبیوں پہ حکم محمد ہے۔ ابھی حضرت آدم کا گارا پڑا تھا، ابھی حضرت آدم کا گارا پڑا تھا، تو تاج نبوت تھے پہلے محمد، تو تاج نبوت تھے پہلے محمد، تو تاج نبی کریم کی عظمت میں کبھی بات نہ کیا کرو، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ خدا کو کوئی جان سکتا ہے؟ ایسے نبی کو بھی کوئی جان نہیں سکتا۔ وہ اللہ کے نور سے بنے ہیں۔ اب کون سے نور سے؟ نور ذاتی، ذاتی نور، اللہ کا ذات کا نور۔ مٹھی بھری خدا نے کہا کونی محمدن، اے نور تو محمد بن، فکانت ہی محمد ابن عدنان، تو وہ نور محمد بن گیا۔ تو کبھی بات نہ کرے اس میں، نہیں تو تھوڑا بہت ملنا کچھ ہوگا وہ بھی ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑا ادب والا ہے، ان کی گلی بڑی ادب والی ہے، ان کا تصور بڑا ادب والا ہے۔ اسی نے تو مجھے دیوانہ کیا ہے۔ خود بھی انہوں نے کہا ہے حقیقت عشق تمہارے پاس ہے اللہ، خود بھی انہوں نے کہا ہے اصل عاشق تم ہو، تم سب سے جدا ہو، اے میرے امین تم کو سلام محبت بے حد پیار، تم سب سے جدا ہو۔ تو اس لیے ان چیزوں میں دخل نہ دے۔ اور مجھے اگر یہ دولت حاصل ہوئی ہے
میں چاہتا ہوں تم کو بھی کچھ چھٹا مل جائے. چھٹا چھٹا اللہ چھٹا چھٹا. موسیٰ علیہ السلام کو چھٹا آیا, بے ہوش ہو گئے. کہاں اس کی تم نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا پہلے پہاڑ کو دیکھو, اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو تم بھی بہت ٹھیک ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے جلی پہنچی پہاڑ پہ, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ میں معافی مانگتا, میں ایسی باتیں نہیں کروں گا. اور نبی کریم کو اللہ نے کیا کہا, ادن منی, میرے قریب ہو جا. اللہ یہ آپ کی شان ہے, تو اس لیے نبی کریم کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ادھر سے تم کو رستہ ملے گا. کوئی بھی شیخ ملے, سب ایک ہیں, لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو زیادہ بیان نہ کرے گا اس کے پاس زیادہ مت جاؤ. جو نبی کی عظمت کو زیادہ بیان کرے اس کے پیچھے مر مٹو, کچھ نہ کچھ تم کو مل جائے گا انشاءاللہ. شیخ کے گرد حالات ایک نور کا, شیخ کے گرد حالات ایک نور کا. سے اللہ کبھی سے آقا کبھی سے اللہ کبھی سے آقا کبھی سے اللہ کبھی سے آقا کبھی. شیخ کا روپ سرے خدا و نبی, شیخ کا روپ سرے خدا و نبی. رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی. شیخ کے ہاتھ میں رحمت مصطفیٰ, شیخ کے ہاتھ میں رحمت مصطفیٰ. شیخ چاہے دکھائے محمد ابھی, شیخ چاہے دکھائے محمد ابھی, شیخ چاہے دکھائے محمد ابھی, شیخ چاہے دکھائے. شیخ چاہے محمد دکھایا بھی. ہم مجبور ہو گئے, ہم نے کئیوں کو حضرت منظر دکھائے. میں کہا تمہارے مشائخ میں ایسا ہے کہ میں نبی سے ملا دیتا ہوں. میں نے کہا میں نے ایسے کیا ہے, تم کر سکتے ہو. بند ہو گیا. میں کہا میں نے تم کو کافر کہا ہے, جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ملا سکتے اور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جب ایسے کر کے دکھا سکتے, وہ کافر ہوتا ہے. وہ کافر ہوتا ہے, وہ کافر نہیں ہوتا. اللہ 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 ایسے کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ, کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ, کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ, کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ, کوئی دل میں نہیں